بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ ٹھنڈی اور سردی کا موسم چل رہا ہے، تو سردی کے متعلق میں آپ کو کچھ باتیں بتلاؤں گا۔ 8 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1 کہ ہم کوئی بھی موسم ہو، چاہے سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، اس کو برا بھلا نہ کریں۔ بہت سے لوگوں کو سردی پسند نہیں ہوتی ہے تو سردی کو برا بھلا کہتے ہیں، بہت سو کو گرمی کا موسم پسند نہیں ہوتا ہے تو گرمی کے موسم کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کہ کیسے تکلیف دیتا ہے؟ کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، موسموں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسموں کو بدلنا، رات دن کو بدلنا، دن سے رات کو لانا، رات سے دن کو لانا، یہ سب میں ہی کرتا ہوں، میرے ہی طاقت سے یہ سب ہوتا ہے۔ تو انسان اس کو، موسم کو برا بھلا کہتا ہے، گویا مجھے تکلیف دیتا ہے، اس لیے موسم کو برا بھلا نہ کہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹھنڈی کیسی پڑ رہی ہے، ہم اس ٹھنڈی کو برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ سوچیں کہ جہنم میں جو ٹھنڈی کا عذاب ہے ہم اس کو کیسے برداشت کر سکیں گے۔ لہذا ہم ایسی تیاری کریں اور ایسے اعمال کریں کہ ہم جہنم میں جو ٹھنڈی کا عذاب ہے، اسی طرح جو گرمی کا عذاب ہے، اس سے ہم بچ سکیں۔ یہاں ایک بات کی میں وضاحت کر لوں، ہمارے یہاں جہنم کا عذاب جب اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ آگ ہوگی، یہ ہوگا۔ حالانکہ جہنم میں جس طرح آگ کا عذاب ہے، اس طرح ٹھنڈی کا بھی عذاب ہے، جس کو زمہریر کہا جاتا ہے۔ اور دیکھیے، زیادہ ٹھنڈی یہ بھی ایک عذاب ہے۔ بہت سے تھانوں میں لوگوں کو برف پر لٹا کر سزا دی جاتی ہے، تو زیادہ ٹھنڈی یہ بھی سزا ہوتی ہے۔ تو موسم سے عبرت لے کہ جب ہم یہ ٹھنڈی برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم میں جو ٹھنڈی کا عذاب ہے ہم اس کو کیسے برداشت کر سکیں گے۔ دوسری بات تو یہ ہے۔ تیسری بات یہ کہ حدیث میں کچھ اعمال بتلائے گئے ہیں کہ جن اعمال کی وجہ سے آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک عمل ہے اسباغ الوضو، وضو کو اچھی طریقے سے کرنا، پورا کرنا، یعنی فرائض، سنت اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ کرنا۔ عام طور پر ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے اس میں سستی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اتنی بڑی فضیلت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ٹھنڈی کے موسم میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم وضو کریں، مکمل کریں، سنت اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ کریں۔ اس کے علاوہ چوتھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں بہت سے مسائل پیش آتے ہیں، اس کو ہم معلوم کریں، جیسا کہ تیمم کے مسائل، موضوع پر مسح کرنے کے مسائل، اس طرح اور بھی مسائل ہیں۔ جیسے عام طور پر ٹھنڈی کے موسم میں جس میں غفلت ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ ٹھنڈی کی وجہ سے اس طرح سال وغیرہ اڑ کے آ جاتے ہیں کہ پورا چہرہ ہی ڈھانک کر نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ چہرہ ڈھانک کر نماز پڑھنے کو علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے ٹھنڈی میں جو ٹوپی پہنتے ہیں تو پوری یہاں تک پہن لیتے ہیں، تو پھر سجدے میں وہ بیچ میں آتی ہے تو پیشانی زمین کو نہیں لگتی ہے، تو یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی جو مسائل ہیں، تو ٹھنڈی کے لائن کے جو مسائل ہیں ہم اس کو معلوم کریں۔ تو چوتھی بات تو یہ ہے۔ پانچویں بات یہ کہ ٹھنڈی کے موسم میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، 8 گھنٹے 9 گھنٹے کی راتیں ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان راتوں میں تہجد کا اہتمام کریں۔ آدمی اگر 9 بجے بھی سو جائے اور 4 بجے اٹھیں تب بھی 7 گھنٹے کی اس کی نیند ہو گئی، آرام سے وہ تہجد پڑھ سکتا ہے۔ تہجد بہت ہی اہم نماز ہے، اس لیے تہجد کا ہم اہتمام آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو ٹھنڈی کے موسم میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ کم سے کم فجر کی نماز میں تو ہم ضرور شامل ہو جائیں، جماعت کے ساتھ فجر کی نماز تو ہم پڑھیں۔ ایک کام تو یہ، پانچواں کام تو یہ کرنا ہے۔ چھٹا کام یہ ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں دن مختصر ہوتے ہیں، تو اس میں ہم روزے رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں تو ہم اس کی قضا کر لیں، یا پھر جو مسنون روزے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے رکھتے تھے تو ہم وہ روزے رکھیں۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے جو 3 دن کے روزے رکھتے تھے، ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے، جو اسلامی تاریخ کے 13، 14، 15 اسلامی جو مہینے ہوتے ہیں اس کی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ، ان 3 تاریخ کے روزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ تو ان روزوں کا بھی اہتمام کریں۔ ہمارے جو روزے چھوٹ گئے ہیں تو ان دنوں میں اس کی قضا کر لیں۔ تو یہ چھٹا کام ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کام جو مجھے بتلانا ہے وہ یہ، میں اس سے پہلے بھی 1-2 ویڈیو میں اس کی میں نے وضاحت کی ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں بہت سے لوگ ہمت دکھاتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو ٹھنڈی نہیں لگتی،
اس لیے پھر وہ ٹھنڈی سے بچنے کا جو سامان ہے اس کو نہیں پہنتے. تو ایسی ہمت دکھانا صحیح نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے منع فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکتی میں نہ ڈالو. تو یہ اپنے ہاتھوں ہی اپنے آپ کو ہلاکتی میں ڈالنا ہے کہ آج تو جوانی ہے، چڑھتا ہوا خون ہے، پتہ نہیں چلے گا، لیکن پھر بعد میں پریشانیاں ہوتی ہے. اس لیے ٹھنڈی سے بچنے کا جو پہننے کا سامان ہے اس کا بھی انتظام کرے، اور بھی جو سامان ہوتے ہیں کھانا وغیرہ، ٹھنڈی میں جو گرم چیزیں جو کھائی جاتی ہیں تو اس کے بھی کھانے کا اہتمام کریں. دیکھیے اس کے علاوہ 8واں جو ہمیں کام کرنا ہے وہ کام یہ کرنا ہے کہ جیسے ہم اپنی ٹھنڈی سے بچنے کا انتظام کریں گے، اس کے لیے سویٹر وغیرہ لائیں گے، کمبل وغیرہ لائیں گے، تو اوروں کا بھی خیال رکھیں. بہت سے ہمارے علاقوں میں بھائی ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو کہ نان مسلم ہو، کوئی بھی ہو، کسی مذہب اور کسی قوم سے اور کسی مسلک سے اس کا تعلق ہے. بہت سے لوگ فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، بہت سے لوگ غریب ہیں، ان کے پاس ٹھنڈی کا مکمل سامان نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان تک ٹھنڈی سے بچنے کا سامان پہنچائیں. ماشاءاللہ بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، کمبل تقسیم کے پروگرام کرتے ہیں، اسی طریقے سے ٹھنڈی کا سامان تقسیم کرتے ہیں، تو اس کا بھی خیال رکھیں. لیکن ہمارا ایک کمی ہے کہ کوئی بھی چیز دیتے ہیں تو فوٹو کھنچواتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں. ہاں بعض جماعتیں مجبور ہوتی ہے کہ جن کو اپنا کام آگے دکھانا پڑتا ہے اس لیے وہ فوٹو لیتے ہیں، لیکن ایسے ہی بغیر ضرورت کے ہم نے اپنے طور پر ایک کمبل دیا، کوئی ضرورت نہیں تھی ویڈیو بنانے کی، فوٹو کھنچوانے کی، ہم فوٹو کھنچوا رہے ہیں. ایک صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ فوٹو کھنچوانے سے پہلے یہ بات سوچ لیں کہ آج میں دے رہا ہوں، یہ لینے والا ہے. اگر دینے والا وہ ہو اور لینے والا میں ہوں تو کیا میں فوٹو اور ویڈیو کو پسند کروں گا؟ یہ سوچ لیں. تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ ہم جو کام کریں اخلاص سے کریں، اللہ کے لیے کریں. تو یہ 8 باتیں بتلانی تھی. اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں ہیں، جیسا کہ سردی کے موسم میں جو موسم کے جو پھل ہوتے ہیں، موسم کی جو سبزیاں ہوتی ہیں اس کو بھی کھائیں. یہ طاقتور ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے. موسم کا جو پھل ہوتا ہے وہ اس موسم میں زیادہ فائدہ دیتا ہے. موسم کی جو سبزی ہوتی ہے وہ اس موسم میں زیادہ فائدہ دیتی ہے. اس لیے موسم کے مناسب سے اللہ نے جو پھل، سبزیاں اور چیزیں اللہ نے جو بنائی ہیں ہم اس کو استعمال کریں. اس کے علاوہ راتیں لمبی ہوتی ہیں تو ان راتوں کو ضائع نہ کریں. قرآن وغیرہ سیکھنے میں لگائے، عبادتوں میں لگائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.